بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفی وسلام علی عباده الذین اصطفی اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلناک الا رحمة للعالمین سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ سیرت طیبہ میں بچپنے کا عنوان چل رہا ہے۔ 12 برس کی عمر تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیارا زمانہ، مبارک بچپنا، اس کے کچھ واقعات ارہاس کی روشنی میں بیان کیے جا چکے ہیں۔ نبوت ملنے کے بعد خرق عادت خلاف عقل جو باتیں ہوتی ہیں ان کو معجزہ کہتے ہیں، اور نبوت کے ملنے کے پہلے جس نبی سے جو باتیں عقل کی خلاف سامنے آتی ہیں اس کو ارہاس کہتے ہیں۔ 12 برس کا آپ کا سن مبارک چل رہا ہے، عمر 12 کی ہے۔ پرورش میں چچا ابو طالب کے آپ ہیں۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا، کئی دن ہو گئے ابو طالب اپنی تجارت کی طرف نہیں گئے۔ ایک موقع ہاتھ آ گیا، تجارت کا بہترین۔ آپ نے ارادہ کیا کہ ملک شام کی طرف اس وقت اچھا نفع ہوگا، مال تجارت میں چلنا چاہیے۔ اس ارادے سے سامان تیار کیا، اونٹنی پر لاد دیا۔ ارادہ یہ بھی تھا کہ پیارے بھتیجے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو گھر پر ہی چھوڑا جائے، اپنے بچوں کے ساتھ وہ رہے۔ تو بغیر بتائے، بغیر بولے مکۃ المکرمہ سے آپ نکل پڑے۔ جیسے ہی اونٹ کو لے کر باہر آپ راستے کی طرف ہوئے تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ اپنے چچا پر پڑی۔ آپ جھٹ سے جا کر دوڑتے ہوئے چچا کے پاس کھڑے ہو گئے۔ کہا، چچا آپ مجھے یہاں اکیلا چھوڑ کر کہاں جا رہے ہیں؟ کس کے سپرد کر رہے ہیں؟ ایک تو میرے والد ہے ہی نہیں، اور میری والدہ تو میرے سامنے انتقال کر گئی۔
پیار کرنے والے دادا بھی مجھے چھوڑ کر چلے گئے، ایک آپ ہیں جو میری نگہبانی کرتے ہیں، اب آپ بھی سفر پر جائیں گے، کیا معلوم کتنی دیر کے بعد آئیں گے، کیسے آئیں گے، مجھے بے چینی ہو رہی ہے، اس لیے برائے مہربانی آپ مجھے ساتھ لے کر چلیں۔ ان کلمات نے ابو طالب کے دل پر اثر کر دیا، اب انہوں نے اپنا ارادہ بدل لیا، گلے سے لگایا بیٹے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو، کہا چلو تم بھی اب میرے ساتھ چلو گے۔ سفر شروع ہوا، خواجہ ابو طالب نے آپ کو آگے بٹھا لیا، پیچھے آپ کے ابو طالب بیٹھ گئے اور اونٹنی قافلے کے ساتھ ملک شام کی طرف چلنے لگی۔ چلتے ہوئے سورج سر پر آ گیا، زوال کا وقت ہو گیا، جیسے جیسے دوپہر ہونے لگی، چلتے چلاتے یہ قافلہ مقام بسرا پر پہنچ گیا۔ ایک بستی تھی چھوٹی، ایک قریہ تھا، وہاں پر یہ قافلہ پہنچ گیا۔ مقام بسرا میں ایک عبادت خانہ تھا، گرجا تھی، گرجا عبادت خانہ عیسائیوں کی، اور اس کے بارے میں یہ مشہور تھا کہ یہ عبادت خانہ سیدنا حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بنوایا تھا، ان کے حواریین نے بنوایا تھا۔ آپ اس میں ٹھہر کر اپنے حواریین کے ساتھ، مریدین کے ساتھ، اپنے صحابہ کے ساتھ اللہ کو یاد کرتے تھے۔ آپ نے وصیت لکھی ہوئی تھی کہ میرے بعد میرا جانشین یہ بنے گا، اس کے بعد یہ بنے گا، اس کے بعد یہ بنے گا، پھر چلتے چلاتے ایک زمانہ آئے گا کہ آخری پیغمبر، آخری نبی، آخری رسول، جس پر نبوت کا سلسلہ ختم ہو چکا ہوگا، پیغمبری کا سلسلہ ختم ہو چکا ہوگا، وہ جب نبی آخر الزمان مبعوث ہوں گے تو جو بھی میرا جانشین اور خلیفہ ہوگا ضرور ان کی ملاقات کرے گا، زیارت کرے گا اور میرا سلام ان تک پہنچائے گا، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ اکبر کبیرہ، کیا شان ہے ہمارے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ پیغمبروں کے سلام آپ کو آ رہے ہیں۔ اس کے لیے باقاعدہ جگہ کا تقرر کیا جا رہا ہے اور اس کے لیے جگہ میں بیٹھنے والے راہب کا اور متولی کا بھی طے شدہ انتظام ہو رہا ہے۔ شان دیکھ لیجئے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ قافلہ مکۃ المکرمہ سے ابو طالب کا نکلا ہوا ہے، بستی کے قریب پہنچا ہوا ہے۔ عبادت خانے کے اندر وہ راہب اللہ اللہ کر رہا ہے، دروازہ بند ہو چکا ہے۔ ابھی اس عبادت خانے کے قریب قافلہ نہیں گیا، کیا ہوا؟ اللہ اکبر کبیرہ،
عبادت خانے میں زلزلہ آ گیا، عبادت خانہ جھومنے لگا، عبادت خانہ سجدہ ریز ہونے لگا، گھبرا کر کے یہ کیا ہو گیا؟ اس عبادت خانے کا متولی اور راہب یہ دروازہ کھول کر کے باہر آ گیا، کیا دیکھتا ہے تماشا؟ باران رحمت، انوار کی تجلی، خوبصورت رحمتیں برس رہی ہیں۔ سیدھی طرف دیکھا، درخت جھوم رہے ہیں اور سجدے کی طرف جا رہے ہیں، بائیں طرف دیکھا، پہاڑ بھی سجدہ ریز ہونے لگے ہیں۔ یہ کون آ گیا؟ یہ کون آ گیا ہماری بستی میں؟ عبادت خانے کے باہر آ کر راستے پر کھڑا ہو گیا، ٹیلے پر کھڑا ہو گیا، ادھر ادھر دیکھا، کچھ نظر نہیں آیا۔ حجاز کے راستہ جو آ رہا تھا بیت المقدس کی طرف، بصرہ کی طرف، ادھر جب نظر پڑی تو ایک قافلہ نظر پڑا۔ قافلے کے اندر ایک اونٹ پر ایک نوعمر حسین خوبصورت بچہ بیٹھا ہوا ہے، اس کے پیچھے ایک بوڑھا بیٹھا ہوا ہے۔ اللہ کی قسم یہ راہب کا بیان ہے، میری آنکھوں نے دیکھا چاند سے بھی زیادہ سفید آسمان کا ایک ٹکڑا اس نوعمر حسین بچے کے سر پر کھڑا ہوا ہے۔ سارے قافلے دھوپ میں چل رہے ہیں، لیکن نوعمر حسین اس بچے کے اوپر آسمان سایہ کیا ہوا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک اور بات اس راہب نے دیکھی کہ آسمان تو سایہ کیا ہوا ہے، ایک طرف دیکھا فرشتوں کی قطار آسمان سے اتر رہی ہے، بائیں طرف دیکھا فرشتے ادب کے ساتھ کھڑے ہیں اور اپنے پروں سے پنکھا جھل رہے ہیں، اپنے پروں سے ہوا کر رہے ہیں، اور اوپر نگاہ ڈالی حور و غلمان پھول برسا رہے ہیں۔ مزہ لیجئے، مزہ لیجئے، اللہ اکبر، کیا خوبصورت منظر ہے۔ یہ راہب نے دیکھا، مجھے یاد آ رہا ہے اس پیغمبر کو دیکھ کر، آپ کے اس شباب کو دیکھ کر، خوبصورت حسین نظارے کو دیکھ کر، حور و غلمان کے پھول دیکھ کر، فرشتوں کے پر جھلانے کو دیکھ کر مجھے یاد آ رہا ہے وہ نبی، وہ پیغمبر، وہ رسولوں کے امام۔ کیا منظر نظر آ رہا ہے؟ محمد جام وحدت لے کے چھلکاتے ہوئے آئے، محمد جام وحدت لے کے چھلکاتے ہوئے آئے، دلوں میں نور عرفاں وہ چمکاتے ہوئے آئے، شب معراج پہنچے عرش پر جس دم شہ عالم، ملائک حور و غلما، ملائک حور و غلما پھول برساتے ہوئے آئے، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ
علیہ وسلم. ہزاروں انبیاء آئے مگر آدم سے عیسیٰ تک. ہزاروں انبیاء آئے مگر آدم سے عیسیٰ تک. انہی کے گن انہی کے گیت سب گاتے ہوئے آئے. انہی کے گن انہی کے گیت سب گاتے ہوئے آئے. محمد جام وحدت لے کے چھلکاتے ہوئے آئے. صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم. کیا کیا اس نے، اس راہب نے؟ کون تھا وہ راہب؟ اس راہب کو بحیرہ کے نام سے جانا جاتا تھا، لیکن اصل میں اس کا نام جرجیس، یہ اس کا نام تھا. اور وہ اس عبادت خانے کا متولی، ذمہ دار اور خلیفہ تھا. سلسلہ عیسیٰ علیہ السلام تک اس پر ختم ہو گیا. اس نے یہ منظر خوبصورت دیکھا، آپ کے چہرے انور کو دیکھا. کیا کیا اس نے، کیسا استقبال کیا، کیسے گفتگو کی، انشاءاللہ میں یہ کل کی مجلس میں بتاؤں گا. تب کے لیے اجازت چاہتا ہوں اس دعا کے ساتھ، پروردگار عالم ہم تماموں کو، سننے والوں کو اور کل سننے والوں کو، اس کے بعد سننے والوں کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں، عشق میں، پیار میں، سنت کی روشنی میں اللہ ہم تماموں کو جینا مرنا نصیب فرمائے. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.